امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران تقریباً ہماری تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بات میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی، تاہم اپنی شرائط یا کسی ممکنہ معاہدے کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکی صدر نے گفتگو کے دوران کہا کہ ایلان مسک کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کو رکوا کر تقریباً 3 کروڑ جانیں بچائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جنگ رکوانے سے 3 کروڑ افراد کی جانیں بچیں۔ امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ آبنائے ہرمز کا تعطل ختم کرنے کے لیے امریکہ کی ایران کو اربوں ڈالر کے فنڈ جاری کرنے کی پیشکش۔ وال اسٹریٹ جرنل اور بلومبرگ کے مطابق آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کروانے اور تجارتی بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں تیز ہوں گی۔ امریکہ نے ایران کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ ٹول ٹیکس کا مطالبہ چھوڑ دے تو اس کے منجمد کردہ 100 ارب ڈالر کے فنڈز میں سے کچھ رقم بحال کی جا سکتی ہے، جس کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے قطر کا ہم دورہ بھی کیا۔ دوسری جانب یورپی ممالک آبنائے ہرمز میں سروس چارجز اور بحری جہازوں کے لیے ٹرانزٹ فیس دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جبکہ عمان نے بحری خدمات کے لیے ایک رضاکارانہ فنڈ قائم کرنے کی متبادل تجویز پیش کی ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی امریکہ پر مغربی ایشیائی میں امن و استحکام کے حوالے سے سخت تنقید۔ کہا کہ امریکہ نے بارہا یہ ظاہر کروایا کہ وہ خطے میں حقیقی امن اور سلامتی کا احترام نہیں کرتا۔ ان کے مطابق اس نوعیت کے اجلاس محض نمائشی اقدامات ہیں جن کا مقصد امریکہ کی مبینہ طور پر عدم استحکام پیدا کرنے والی پالیسیوں اور خطے میں غیر قانونی اقدامات پر پردہ ڈالنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ خطے کے ممالک کو چوکنا رہنا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیوں اور ایسے اقدامات سے سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے علاقائی امن و سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سینٹ کام اور امریکی کردار پر سخت موقف۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے تازہ بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کردار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے میں امن کی بجائے عدم استحکام اور عدم تحفظ پیدا ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی مسلح افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ بیرونی طاقتیں خود کو بھی محفوظ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب کسی بھی بیرونی مداخلت کے بغیر تمام علاقائی ممالک کی شمولیت سے ایک جامع اور مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کیا جائے۔